دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی کے کسی موڑ پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا نہیں چھوڑا ہے، اکیلا نہیں چھوڑا ہے، بے بس اور مجبور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں چھوڑا ہے، بلکہ زندگی کے جو بھی حالات ہیں، زندگی میں جو بھی حالات پیش آ جائیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس حالات سے کس طرح جو ہے اپنے آپ کو جو ہے گزارنا ہے، اس حالات سے اپنے آپ کو کس طرح نکالنا ہے، اس حالات سے کس طرح جو ہے ہمیں خلاصی ملے گی، چھٹکارا ملے گا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ تو بہرحال خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات کے بارے میں، یعنی اپنی ضرورت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی ایسی ضرورت پیش آ جاتی، کوئی ایسی حاجت پیش آ جاتی، کسی ایسی چیز کا تقاضا ہوتا، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، نفل نماز۔ اسی نماز کو صلاۃ الحاجت بھی کچھ لوگ بولتے ہیں یا صلاۃ الحاجہ بھی بولتے ہیں۔ تو بہرحال ضرورت کی نماز، صلاۃ الحاجت کا کیا مطلب ہے؟ ضرورت کی نماز۔ ابھی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے میں ابھی یہ نماز 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس میں جو ہے کچھ مسئلے مسائل ہیں اور ایک خاص دعا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں سے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص طریقہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت رہی ہے کہ کوئی امر پیش آ جاتا، کوئی ایسی حاجت پیش آ جاتی، کوئی ایسا تقاضا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہلے اچھی طرح وضو فرماتے، تازہ وضو فرماتے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ دیکھیے اس میں جو ہے عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر یہ صورت یاد نہ ہو تو کوئی صورت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو دیکھیے اس میں کچھ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ اس نماز کو کب پڑھنا چاہیے، دن میں پڑھنا چاہیے کہ رات میں پڑھنا چاہیے؟ تو دیکھیے آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 وقت کے علاوہ، یعنی عصر کے بعد نہیں پڑھنا ہے، زوال کے ٹائم میں نہیں پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بعد نہیں پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد نہیں پڑھنا ہے، اشراق کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اشراق کا جو وقت ہے موسم کے حساب سے بدلتا رہتا ہے، آپ معلوم کر لیں اشراق کا وقت کیا ہے، اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال طلوع آفتاب جس وقت سورج نکل رہا ہے، یعنی فجر کے بعد اس نماز کو نہیں پڑھنا ہے، اسی طریقے سے زوال کے ٹائم میں اس نماز کو نہیں پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد، یعنی مغرب، عصر کی نماز سے لے کر کے اور مغرب کی، جیسے اذان ہوئی عصر کی اور ابھی آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، سنت پڑھنے کے بعد آپ کے پاس وقت ہے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن عصر کی نماز آپ نے ادا کر لیا، آپ نے عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جو ہے پھر صلاۃ الحاجہ کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھنی ہے، پھر مغرب بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، مغرب بعد، تو پھر مغرب بعد سے لے کر کے اور تہجد کے وقت تک، فجر کے وقت تک آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا یہ وقت ہے۔ تو 3 وقت میں صلاۃ الحاجہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، باقی آپ کسی وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے 2 رکعت نماز ہے، بعض لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کتنا پڑھنا ہے، 4 پڑھنا ہے، اچھا نفل ہے کہ سنت ہے کہ فرض ہے، بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی سوالات کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نماز جو ہے نفل نماز ہے، تو صرف نیت میں اے اللہ میں 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کی نیت سے میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، صرف اتنا بول کر کے آدمی نیت مان لے۔ تو بہرحال 2 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد جو ہے ایک دعا پڑھنی ہے، عام طور پر یہ دعا ہم لوگوں کو یاد نہیں ہوتی ہے، تو دعا جو ہے آدمی کو یاد کرنی چاہیے۔ جب آدمی سلام پھیر لے تو پھر استغفار وغیرہ کر کر کے جب آدمی ہاتھ اٹھائے دعا مانگنے کے لیے تو اس دعا کو پڑھنا ہے، جس دعا کو پڑھ کر کے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ دعا کے الفاظ یہ ہے، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ یہ دعا کا تلفظ بھی آپ کا صحیح ہوگا، اور بار بار سنیں گے انشاءاللہ اس دعا کو تو انشاءاللہ یہ دعا آپ کے لیے یاد کرنا ابھی آسان ہو جائے گا۔ تو لہٰذا آپ اسکرین پر اس دعا کو دیکھیں اور اس دعا کو یاد کریں۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک
والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ پھر ایک مرتبہ دعا کے الفاظ سن لیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف دونوں حدیث کی کتاب کے اندر یہ دعا ہے۔ تو یہ دعا آپ کو یاد ہے تو آپ جب ہاتھ اٹھائیں گے دعا مانگنے کے لیے تو اس میں اول اللہ کی تعریف کرنی ہے، اسی طریقے سے درود پاک پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو یہ دعا پڑھ کر پھر اس کے بعد آپ کی جو ضرورت ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ یہ دعا پڑھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اور یہ دعا پڑھ کر کے انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کوئی بہتر سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ کوئی سبیل نکالیں گے۔ تو یہ دعا جو ہے بہت اہم ہے، یہ نماز بہت اہم ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے 24 گھنٹے میں سے کوئی ایسا وقت جو ہے روزانہ 2 رکعت یہ صلاۃ الحاجہ، اس لیے کہ دین اور دنیا کی بے شمار ہماری ضرورتیں ہیں، کبھی ضرورت کوئی اہم ضرورت پیش آ جاتی ہے، اسی طریقے سے کوئی ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم تو دنیا ہی میں اپنی ضرورت کو کبھی یہاں جا کر کے کبھی وہاں جا کر کے کبھی اس کے پاس جا کر کے کبھی اس کے پاس جا کر کے ہم تو اپنی ضرورت کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے ہی، لیکن اس سے پہلے درخواست جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ پریشان نہیں ہونے دیں گے، زیادہ پریشانی میں نہیں ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آسان سہل راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیں گے اور آپ کے کام کو انشاءاللہ بنا دیں گے۔ تو لہذا روزانہ کسی وقت مکروہ وقت کو چھوڑ کر کے کسی وقت 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اس دعا کو پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ دین اور دنیا ساری ضرورتوں کو اس دعا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہی ہے، پھر اس کے بعد ہماری جو بھی ضرورت ہے اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے۔ لہذا اس نماز کی عادت ڈالنی چاہیے اور اس نماز کا اہتمام کرنی چاہیے۔ دیکھیے ہماری ضرورت بہت ساری پیش آتی رہتی ہیں، پتہ نہیں اس کے لیے ہم کہاں کہاں مارے پھرتے ہیں، کبھی اس مزار پر، کبھی اس حضرت کے پاس، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہاں کبھی وہاں، پتہ نہیں کہاں کہاں ہم لوگ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کرو، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کو پہلے اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تو لہذا ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طریقے پر ہم بھی اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاجتوں کو پوری فرمائیں گے، ہماری دعا کو اللہ قبول فرمائیں گے۔ اللہ اس سنت پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کے زندگی میں بہت سارے حالات پیش آتے رہتے ہیں، بہت ساری ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں، لیکن تمام ضرورتوں میں کبھی کبھی کوئی ایسی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے، کسی چیز کا ایسا تقاضا ہوتا ہے، شدید تقاضا ہوتا ہے کہ بغیر اس کے حاصل کیے ہوئے، بغیر اس کے چارہ کار نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر اچانک گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار آدمی پڑ گیا۔ اب 2 صورت ہے، ایک تو آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہے کہ نہیں، دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پیسہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہے تو پھر جو ہے آپ وہاں پر سوچ میں پڑ جاتے ہیں کس ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جانا ہے، کس کو دکھلانا ہے۔ تو وہاں پر آپ کا ذہن کام نہیں کرتا ہے کہ کہاں لے کر کے جانا ہے، اس شہر میں دکھانا ہے کہ کسی اور جگہ لے کر کے جانا ہے۔ یا اسی طریقے سے فوری طور پر اب آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے فلاں صاحب سے مانگ لیتے ہیں، تو پتہ نہیں ان کے پاس ہے کہ نہیں، جائیں گے تو وہ دیں گے کہ نہیں۔ تو اس طرح کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے
بچے نے ایگزام دیا، رزلٹ ماشاءاللہ اچھا ہے، اب جو ہے کسی کالج میں کسی اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرانا ہے، اب وہاں پر آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے کہ اس کے لیے کہاں زیادہ بہتر ہوگا، تو اچانک کوئی ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور آدمی وہاں پر مجبور ہو جاتا ہے اور آدمی بے بس ہو جاتا ہے اور آدمی ذہنی طور پر پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر جو ہے ہمیں اس معاملے کو کس طرح حل کرے۔